اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سامعین گرامی، آپ کے سوالات کے جواب کے لیے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اس وقت ہمارے سامنے جو سوال لایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے مظالم انسانیت پر ہوتے دیکھ کے اللہ کیوں خاموش ہے؟ اتنے مظالم انسانیت پر ہوتے دیکھ کے اللہ کیوں خاموش ہے؟ دیکھیے، یہ سوال جو ہے یہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم سے ایسی توقعات رکھی جا رہی ہیں کہ جو مقصد تخلیق انسان اور مقصد آزمائش کے بالکل خلاف ہیں. ذہن میں الجھن یہ پیدا ہو رہی ہے کہ انسان کو کھا رہا ہے، ہزاروں لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کے حصے کا اناج ضائع ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ افلاس اور غربت میں روز افزوں اضافے کی وجہ سے اپنی زندگی سے عاجز ہو گئے، یا اور اس طریقے کے اب ظلم گنوائے جائیں تو بہت ہو جائیں گے. تو اتنے ظلم جو ہو رہے ہیں ان کے عوض یا ان کے رد عمل میں اللہ کی طرف سے کوئی فوری اقدام چاہتے ہیں کہ کوئی فوری اقدام ایسا ہو کہ ان سب چیزوں کا سدجواب کر دیا جائے. یعنی اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی اللہ خاموش ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا کرے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ بھائی ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، یا ان کی وہ قوتیں سلب کر دے جن سے وہ ظلم کر رہے ہیں، جن کے حقوق چھینے گئے ہیں وہ ان کو واپس دلا دے، یا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کے ذہن میں ہے. تو بات صرف اتنی ہے کہ یہ خیال اور یہ توقعات پروردگار عالم سے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ توقعات صحیح اور جائز ہیں تب تو پھر واقعی میں پروردگار عالم کو وہ کرنا چاہیے جو یہ سوچ رہے ہیں. لیکن اگر صحیح نہیں ہیں تو کیوں صحیح نہیں؟ اگر لوگ اتنا علم رکھتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہوتا کہ انسان جو مکمل طور سے پروردگار عالم کی گرفت اور اس کی قدرت کے دائرہ کار کے اندر ہے، باہر نہیں جا سکتا، نہ اس کی گرفت سے نکل سکتا ہے، تو کیوں اللہ اس کو چھوٹ دیے ہوئے ہے ظلم کرنے کی؟ لوگ یہ علم حاصل کر لیں کہ اس چھوٹ میں کوئی مصلحت، اس کی کوئی وجہ، اس کا کوئی بھی ایسا مقصد ہے کہ جو آسانی سے قبول کر لیا جائے. تو ہمیں
یہ جاننا پڑے گا کہ یہ انسان جو اس طرح قبضہ قدرت میں، اس طرح اللہ کی گرفت میں ہے، اس کو مہلت آزادی عمل ایک بہت ہی محدود مقررہ عرصے کے لیے کیوں دیا گیا ہے، اور اس میں اس کو اس بات کی چھوٹ اور اجازت کیوں دی گئی ہے کہ جو چاہے کرے۔ تو یہ بات اسی وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم حیات انسانی، عرصہ حیات مادی جو دنیا میں ہمیں ملا ہے، اس کے مقصد کو سمجھیں۔ تو ہم پہلے اس مقصد کو سمجھائیں گے، پھر اس کے بعد انسان اور دیگر مخلوقات جن کو اس طرح آزادی عمل نہیں ہے، ان کا موازنہ کریں گے۔ اور یہ دو امور جب ہمارے سامنے سے، دو امور جب ہمارے سامنے اس طرح واضح ہو جائیں گے کہ اب ہمیں ان معاملات میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، تو پھر یہ سارے سوالات جو ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے، ہم پہلے تو کچھ حوالے اور استدلال قرآن سے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ترتیب ہماری بہرحال یہی رہے جس ترتیب سے ہم جواب دینا چاہتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی حکومت ہے۔ یہاں پر اس کے اختیار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ پورا اختیار رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجبور ہے یا کہیں اس کے اختیار اور قدرت میں کوئی کمی ہے۔ اس کے ید قدرت میں پوری حکومت ہے، پورا ملک ہے، عالم موجودات اس کا دست نگر ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں سزا دیتا، اس کے جواب میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ دے سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہ دے سکتا، لیکن اس کے بعد جو وہ وضاحت کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، یعنی آپ کے لیے ایک عرصہ حیات بھی متعین کیا ہے، اور اس کے بعد اس عرصہ حیات کا اختتام بھی طے شدہ ہے۔ اب ویسے تو اس آیت میں کیفیات موت اور کیفیات حیات کا وجودی ہونا ثابت کیا گیا ہے، لیکن وہ ہمارا کام اس وقت نہیں ہے، نہ اس وقت ہمارا وہ موضوع ہے۔ ہم اس وقت جہاں لے جانا چاہ رہے ہیں وہاں تک چلیں۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جو ہم نے عرصہ حیات تمہارے لیے خلق کر کے دیا ہے، اور یہ جو کیفیت متعین کی ہے جسے تم حیات دنیا یا زندگی کہتے ہو، اس کا ایک مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ ہے کہ ہم تم کو حسن عمل میں آزمانا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ آزمانا کس کو کہتے ہیں؟ امتحان لینے کو۔ تو مقصد حیات دنیا انسان کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے، پروردگار عالم کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتا، تو اب اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ امتحان، جب ہم اپنے معاشرے میں کچھ طالب علموں کو امتحان کے لیے تیار کرتے ہیں اور امتحان کے کمرے میں بھیج دیتے ہیں، تو جتنی دیر
وہ پرچہ دیتے ہیں، جتنی دیر وہ امتحان دیتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے جو بھی ہم نے اس کا عرصہ مقرر کر دیا ہے، کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس عرصے میں ان سے بات پرس شروع کر دیں؟ اگر وہ غلط لکھ رہے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ دیں، اگر وہ صحیح لکھ رہے ہیں تو ان کو وہیں جا کے شاباشی دینا شروع کر دیں، یا اور اس طرح کی کوئی چیز جس کا تعلق امتحان سے ہے، وہاں انہیں اس بات کی آزادی ہوتی ہے کہ جو کچھ ان کو یاد ہے یا جس طریقے سے وہ اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہیں نہ بیان کرنا چاہیں، اس حد تک ان کو آزادی دی جاتی ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں، یقیناً آپ کے ذہن میں یہاں پہ ایک بات آئی ہوگی کہ اگر ایک طالب علم کلاس کے کمرے میں نقل کر رہا ہے تو وہاں تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو وہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق امتحان کے قواعد و ضوابط سے نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ وہ ممتحن جو امتحان لے رہا ہے وہ ڈرتا ہے کہ اگر طالب علم پرچہ دے کے نقل کر کے بعد صحیح ایک دفعہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ کو ایسا کوئی ڈر نہیں کہ کوئی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بہرحال یہ ایک اضافی بات آ گئی، فی الحال آپ اس کو اصولی طور پر سمجھیں سر، یعنی جب تک اس کو دور امتحان سے، دور آزمائش سے گزارا جا رہا ہے، جب تک اس سے کوئی باس پرس نہیں ہوتی، بعد میں نتیجہ نکالا جاتا ہے، بعد میں ڈگری دی جائے نہ دی جائے جو بھی ہو وہ سب بات کی باتیں، جب تک وہ کمرہ امتحان میں ہے اس وقت تک اس کو اس عمل کی آزادی ہے کہ جس کا تعلق امتحان سے ہے۔ اب جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے مہلت حیات آزمائش کے لیے دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری پوری مہلت حیات، عرصہ حیات جو ہے وہ ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں ہم کو ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اب اگر آزمائش کے دوران باس پرس شروع ہو جائے، عمل کی باس پرس اور عمل کے اوپر روک ٹوک شروع ہو جائے تو عمل کی آزمائش ممکن نہیں ہے۔ جب عمل کی آزمائش کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے تو پھر ہمیں عمل کی آزادی بھی ہونا چاہیے، مجبور کر کے آزمائش نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حالت ہے انسان کی، اور جو دیگر مخلوقات ہیں جنہیں عقل نہیں دی گئی ہے ان کے بارے میں ارشاد رب العزت کیا ہے؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے سب اس کے امر سے مسخر ہیں۔ تو دیکھیے تمام مخلوقات قدرت خداوندی سے مسخر ہیں، تسخیر میں ہیں، ان کو آزادی عمل نہیں ہے، اور انسان وہ ہے کہ جس کو آزادی عمل ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی تخلیق کا مقصد آزمائش نہیں ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد آزمائش ہے، ورنہ جو ذات سورج کو مسخر کر سکتی ہے، جو ذات پورے نظام کائنات کو مسخر کر سکتی ہے، وہ خالی ایک انسان کو مسخر نہیں کر سکتی۔ انسان کو مسخر کر کے مجبور کر دے اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارنے پر، یہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن مقصد انسان کو خلق کرنے کا یہ نہیں ہے۔ انسان کو خلق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پہلے پوری آزادی عمل دے دی جائے، پوری اس کی رسی دراز کر دی جائے، اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس نے میدان عمل میں کیا کارگزاریاں انجام دی ہیں، مجبور کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے برخلاف جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ دیگر مخلوقات مسخر ہیں،
جو پروردگار عالم نے ان کے لیے قواعد و ضوابط مقرر کیے ہیں وہ ذرہ برابر اس سے نہیں ہٹ سکتے. اور انسان کو جو قواعد و ضوابط بنا کے دیے ہیں اس کو اختیار ہے جتنا چاہے ان کو چھوڑ دے. ظلم سے منع کیا گیا جتنا چاہے ظلم کر لے, حق تلفی سے منع کیا گیا جتنی چاہے حق تلفی کر لے. یہ اس کو آزمائش کے لیے چھوڑا گیا ہے, اور اس نے آزمائش کے لیے چھوڑا ہے, وہ جو جب چاہے پکڑ سکتا ہے. اس کو کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ مخلوقات کے جو مسخر ہیں اور صرف اسی دائرے میں اپنی زندگی کو گزار سکتی ہیں جو ان کی جبلت کے طور پر پروردگار عالم نے ان کے لیے طے کر دیا ہے. وہ اس تسخیر میں پروردگار عالم سے کتنی راضی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. گو کہ وہ مسخر ہیں, ان کو آزادی عمل نہیں ہے, لیکن اس تسخیر میں ان کو اتنی لذت ہے اور اتنی پروردگار عالم کی نعمتیں, پروردگار عالم کی طرف سے دی ہوئی نعمت حیات کا اتنا احساس ہے کہ وہ زبان حال اور زبان مقال سے تسبیح پروردگار عالم کر رہے ہیں. اور ایک انسان ہے کہ جس کو پوری آزادی دی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ معصیت کر رہا ہے, اور ایسی معصیتیں کر رہا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ خاموش کیوں ہے, چلو خاموش نہیں, پکڑ لے, مار دے, اور کیا کرے گا بھائی, ظالم کو کہ روح قبض کر لے یا اور اس کے اوپر پتھر گرا دے, کچھ بھی کر دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا جس کی تخلیق ایک امتحان کے کمرے کی طرح ایک ایگزامینیشن ہال کے طور پر ہوئی ہے, کیا اس میں اتنی گنجائش اور استعداد ہے کہ اس دنیا میں رہ کے حسن عمل میں آزمائش کے عرصے میں معصیتیں اور گناہ کرنے والوں کو سزا یا نیکیاں کرنے والے کو جزا دی جا سکے؟ یہ دنیا جو ہے اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں, اتنی استعداد ہی نہیں ہے. یہ صرف دارالامر ہے, دارالجزا بننے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا دنیا میں سزا دے دے, دنیا میں سزا کیسے دے دے؟ دنیا میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دارالجزا بن سکے. دنیا صرف دار آزمائشی بننے کی صلاحیت لے کے پیدا ہوئی ہے, اس سے زیادہ اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. مثلا ایک شخص ہے, اس نے 1000 آدمیوں کو مار دیا, 100 آدمیوں کو مار دیا, 50 آدمیوں کو مار دیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ ان بے گناہوں کے قتل کی اس کو سزا دیں. دنیا میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ مار سکتے ہیں آپ اس کو. اس نے 100 کو مارا تھا, آپ نے اس کو ایک دفعہ مار دیا تو 99 کی سزا رہ گئی, ایک ہی کی سزا ملی. ایک شخص نے لاکھوں انسانوں کے حقوق غصب کر کے اربوں خربوں روپیہ جمع کر لیا. اب اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اس سے وہ سارا روپیہ چھینیں اور ان تمام لوگوں تک پہنچا دیں جن کا وہ حق تھا, تو کیا اس کی سزا پوری ہو گئی؟ اس کی سزا تو پھر بھی پوری نہیں ہوئی. یا ایک شخص نے دنیا میں ہزاروں لوگوں کی اصلاح عمل کر دی, اب کیا آپ دنیا میں اس کو اس کی جگہ دے سکتے ہیں؟ پروردگار عالم نے سورہ 3 میں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اللہ منزل تخلیق پر
انسان کو پیدا کرنے میں اتنا لطیف و کریم ہے کہ اعلیٰ ترین بہترین احسن تقویم و خلق کیا. انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اس عظیم نعمت کو ملیامیٹ کر کے پستی کی انتہا تک جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ نہیں جاتے. وہ کون ہیں؟ جو ایمان بھی لاتے ہیں، اعمال صالح بھی انجام دیتے ہیں. تو ایمان اور اعمال صالح اگر انجام دیں تو پہلا لطف الہی تو یہ تھا کہ ایسا نے تقویم کا خلق کیا تھا. اب دوسرا لطف الہی کیا ہے؟ فلہم اجر غیر ممنون. ان کا اجر وہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو وہ اجر دینے والا کہ جس کے اجر کی حد و انتہا نہ ہو، اس کے اجر سے محظوظ ہونے کے لیے، اس کا حظ اٹھانے کے لیے کوئی ایسی زندگی چاہیے ہے کہ جو خود کبھی ختم نہ ہو. اگر زندگی ختم ہو گئی تو اجر ہمیشہ باقی کیسے رہے گا؟ تو اجر کے ہمیشہ باقی رہنے کے لیے زندگی کا ہمیشہ باقی رہنا ضروری ہے. اور یہ صلاحیت اس دنیا میں نہیں ہے کہ زندگی ہمیشہ باقی رہ سکے. یہاں انحطاط اور زوال پذیری جو ہے وہ جزو لا ینفق ہے. تو اب پروردگار عالم کی گرفت سے نہ کوئی باہر نکل رہا ہے اور نہ ہی اس کو اس بات کا خوف ہے کہ یہ میرے قبضہ قدرت سے نکل جائے گا. نہ اس کے ہاں اس بات کا امکان ہے کہ جو ظلم و تشدد اس نے کیے ہیں یا جو نیکیاں کی ہیں ان کا کوئی ریکارڈ گڑبڑ ہو جائے گا. نہ اس کے ہاں کسی اور قسم کی بے اعتدالی کا اور وعدہ خلافی کا امکان یا گنجائش ہے. اب اگر اس نے کہا کہ ہم نے حسن عمل میں آزمائش کے لیے تم کو مہلت دی ہے تو دے دی. اب اس میں وہ اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی بدعنوانی معاذ اللہ نہیں کر سکتا ہے. تو بدعنوانی نہ ہو اور ایک بات جو طے ہے اس کے مطابق کام ہوتا رہے. تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ حسن عمل میں آزمائش کے لیے چھوڑا ہے. حسن عمل کے لیے مقام عمل کے اوپر پروردگار عالم نے چھوٹ دی ہے تو دی ہے. اب اس چھوٹ کو وہ واپس نہیں لینا چاہتا، نہ لے گا، بلکہ پوری چھوٹ ہے. آپ جتنا چاہیں ظلم کریں، جتنا آپ کے اختیار میں ہے. پوری عالم انسانیت کو اگر تباہ کر سکتے ہیں تو آپ کر ڈالیں، کیونکہ اللہ کے پاس وہ قدرت موجود ہے کہ بڑے سے بڑے جرم کی سزا دینے کے لیے ایک ایسا عالم ہے جس میں استعداد موجود ہے کہ بڑے سے بڑے ظلم کی سزا دے دی جائے، اور وہ عالم ایسا موجود ہے کہ جس میں بڑی سے بڑی نیکی کا اجر دے دیا جائے. تو جب یہ چیز اللہ کے پاس انتظام بھی موجود ہے، اس کا وعدہ بھی سچا ہے اور اس کا اصول بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور پھر اس اصول میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہ کیوں توقع رکھیں کہ پروردگار ظالم کو دنیا میں سزا دے؟ اور یہی آپ کے سوال کے جواب کا لب لباب ہے. یہاں پر ہم آپ کے جواب کو ختم کرتے ہیں. والسلام.